أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما للظالمين من أنصار. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو احکم الحاکمین الہ العالمین ہے، وہی ہمارا معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ عز و جل نے اپنا آخری نبی رحمت والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اس حمد و صلاۃ بر نبی علیہ السلام کے بعد آج ربیع الاول کی 2 تاریخ ہے، 1435 ہجری مطابق 3 جنوری 2014 عیسوی بروز جمعہ دعویٰ سنٹر کلو 14 یا شرق جدہ میں یہ کلاس چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہاں پچھلے مہینے بلکہ اس سے بھی پہلے محرم کے 19 محرم کو ہم نے 14واں علمی دورہ شروع کیا تھا جنازے کے مسائل پر، جو پچھلے ہفتے ختم ہو چکا۔ آج انشاءاللہ اس پورے دورے کا مختصر پیش کیا جا رہا ہے، مراجعہ یا کہیں ریویژن ہو رہا ہے، جس میں ہم انشاءاللہ بنیادی باتیں ہر چیپٹر سے تعلق رکھنے والے بتائیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر کا وقت نہیں ہے، نہ تفسیر کی یہ کلاس ہے، تفسیر ہو چکی ہے۔ آج صرف رؤوس الاقلام پوائنٹس پیش کیے جائیں گے جو بڑے اہم ہیں، تاکہ آپ کو یاد آ جائیں وہ چیزیں جو پچھلے پورے دورے میں ہم نے پڑھی ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، وباللہ التوفیق۔ سب سے پہلے ہم نے ایک مقدمہ پیش کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اور وہ موت اور اس کی تیاری کے بارے میں تھا۔ موت یقینی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، سب فانی ہے، جو آئے ہیں وہ جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیں اور پوری کلاس میں توجہ رکھیں، بڑا اہم مراجعہ ہے، ریویژن ہو رہا ہے پورے دورے کا انشاءاللہ۔ تو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر بشر کو ختم ہونا ہے، ہر مخلوق کو ختم ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام حی ہے، جس کا معنی زندہ۔ اللہ کو کبھی موت نہیں آتی ہے، اور انسان اور جن مریں گے۔ تو جب یہ چیز طے ہے، یہ امر یقینی ہے، تو پھر اس کے لیے تیاری کرنا عقل مندی ہے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا جہاں بہت ساری چیزوں پر ایمان ہے، وہاں یہ اس بات پر بھی ایمان ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی بھی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں، الحیات بعد الموت کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس زندگی میں حساب و کتاب پر ہمارا ایمان ہے، اور اس زندگی میں حساب و کتاب کے بعد یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، اور جنت نعمتوں کا گھر ہے، جہنم عذابوں کی جگہ ہے۔ تو پھر تیاری عقل مندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہم آخرت کے لیے تیاری کریں۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، یعنی کل سے مراد قیامت ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ قیامت کو کل کیوں کہا گیا، اس لیے کہ یہ یقینی امر ہے، پکا آنے والا ہے۔ تو کل کا دن جیسے یقینی ہوتا ہے کہ آئے گا، اسی طریقے سے قیامت آنے والی ہے، اسی لیے اس کو کل کہا گیا۔ تو قیامت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے ہم کیا بھیجا ہے، کیا کیا ہے ہم نے، یہ ہر نفس دیکھے۔ اگر ایمان اور عمل صالح کی زندگی ہے تو خیر ہے، لیکن اگر کفر اور شر کی زندگی ہے تو پھر بربادی ہے۔ لہذا ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ہم ایمان لائے یا نہیں لائے، اگر لائے ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم مومن ہیں تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان چونکہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، اچھے کاموں سے بڑھتا ہے برے کاموں سے گھٹتا ہے، لہذا اچھے کام کرتے ہوئے ایمان کو بڑھائیں۔ پیسہ زیادہ خواہش انسان کی ہوتی ہے، اولاد زیادہ بعض لوگوں کی خواہش ہوتی ہے، نعمتیں زیادہ ملے سب کی خواہش ہوتی ہے۔ ایمان کو زیادہ کرنا ہو، ایمان جتنا قوی ہوگا اتنا فائدہ ہوگا، اور ایمان نیکیوں سے قوی ہوتا ہے، زیادہ مضبوط ہوتا ہے اور بڑھتا ہے، اور گناہوں سے گھٹتا ہے، ایمان کو نہ گھٹائیں۔ اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے دیکھیں کیا کر رہے ہیں، جو چیز ساتھ لے جانی ہے وہ زیادہ، اس کی تیاری، جو چیز چھوڑنی ہے اس کے پیچھے آخرت کو برباد نہ کیا جائے۔ کیا لے جائیں گے اور کیا چھوڑیں گے؟ سب چھوڑیں گے، لے جائیں گے صرف عمل۔ ایک چیز لے جائیں گے، ساری چیزیں چھوڑ دیں گے ہم دنیا میں، مرنے سے پہلے ساری چیزیں چھوڑ دیں گے۔ کیا چھوڑیں گے؟ بیوی چھوڑ دیں گے، بیوی ساتھ نہیں آئے گی خبر میں، لہذا بیوی کے پیچھے پڑ کر آخرت کا برباد نہ کیا جائے۔ کیا مطلب؟ چھوڑ دیں بیوی، اگنور کریں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لائف کا ٹارگٹ بیوی کو خوش کرنا نہ بنایا جائے۔ ہیپی وائف رہے ہمیشہ، اس کو کیسے میں خوش کروں، صبح شام اسی کی فکر ہے، اس کے لیے نہ نماز کی فکر ہے نہ آخرت کی فکر ہے، بلکہ پوری فکر بیوی کے پیچھے پڑے گی۔ بعض لوگ مقصد بنا لیتے ہیں،
اسی کی طرح میری وائف مجھ سے خوش رہے بس. نماز بھی چھوڑتا ہے, روزہ بھی چھوڑتا ہے, بیوی بولتی ہے اب بیوی کو خوش کرنے کے لیے حرام کام کرنے پڑ رہے تو وہ حرام کام بھی کر رہا ہے. یہ میرا کہنا ہے کہ یہ مطلب بیوی کا جی کہہ رہا ہے کہ مووی نہیں دیکھنی تو اچھی بیوی کو خوش کرنے کے لیے مووی, اس کا مقصد یہ ہے کہ وائف میری ہیپی رہے بس. کیونکہ ان کے ابا نے کہا کہ میں بڑے ناز اور نعمتوں سے پالا تھا, اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں, پوری امید کر رہا ہوں داماد جی کہ آپ کے پاس بھی میری بچی خوش رہے گی. اور اتنا ڈرایا سسرے نے یا سسرے نے کہ جو ہے ہم خوش کرنے میں لگے, حرام بھی راستہ چلنا, حرام راستے میں چلنے کی ضرورت پڑے تو چلنے تیار, ایسے نہیں. بچوں کو بھی چھوڑنا ہے, مال کو بھی چھوڑنا ہے, پراپرٹی بھی چھوڑنا ہے, پاپولرٹی کو بھی چھوڑنا ہے, کرسی اس کو بھی چھوڑنا ہے, پوسٹ اس کو بھی چھوڑنا ہے, دوست یار گلیاں سب چھوڑنا ہے, عمل لے جانا ہے تو وہ لے جائیے, جس آپ لے جائیں ہم لے جائیں گے اپنے قبر میں. عمل تو زیادہ عمل کیا جائے گا. اچھا کون سا عمل لے جائیں گے, اچھا یا برا؟ اچھا عمل لے جائیں گے فائدہ ہوگا, برا عمل لے جائیں گے نقصان ہوگا. جائے گا عمل لیکن اچھا ساتھ جائے گا تو فائدہ ہوگا قبر میں بھی, اس کے بعد بھی. برا عمل جائے گا تو قبر میں بھی نقصان, اس کے بعد میں بھی نقصان. اچھا سونا بھی چھوڑنا ہے دنیا میں. لوگ سو کر جو فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں, عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال عمل صالح کا فائدہ ہوگا تو اس کی فکر زیادہ ہو میری اور آپ کی پوری زندگی. کیونکہ زندگی کب ختم ہوگی نہیں معلوم, کب مر جائیں گے نہیں معلوم. آدمی بیمار ہو جاتا ہے ڈر جاتا ہے, پتا نہیں بیماری میں بھی چلا نہ جاؤں. ڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بیماری؟ یہ نہیں ہو رہا ہے, اتنے نڈر ہو گئے کہ بیماری میں بھی ڈر نہیں ہو رہا ہے. موت کو اتنے بھول گئے کہ بیماری میں بھی یاد نہیں آ رہی ہے موت. ایسا تو نہیں ہے نا مسئلہ انشاءاللہ. چلیے تو آپ اور میں دیکھیں کیا تیاری ہو رہی ہے, صحیح ہو رہی ہے یا نہیں. صحیح تیاری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, جاری رکھے تیاری. ملک الموت آنے والے ہیں, کب کہاں کس طریقے سے اللہ اعلم. کون سے سال آئیں گے نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا. اللہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ہاں بہت بڑا مسئلہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو توفیق دے کہ جو ہے ہم تیاری کریں اور جستجو کریں, جدوجہد کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. اس سلسلے میں ایک واقعہ سنا کر میں چیپٹر نمبر 1 کو سٹارٹ کرتا ہوں. تقریباً 11 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس آج, ٹھیک ہے, سب پڑھنے. چلیے. امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں, تابعی گزرے ہیں, جن کی زندگی انہوں نے بدل دی. قرآن سن کر ان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی. بڑے نیک بڑے امام گزرے ہیں. ان کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, شاگرد ان کے. ان میں سے ایک شاگرد بڑی عمر کے تھے, ایجڈ جس کو کہتے ہیں آپ, بوڑھے. تو ان سے انہوں نے کہا کہ کم عدد کا علیہ, کتنے سال کے ہو گئے ہیں آپ, مطلب زندگی میں کتنے سال آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ 60 سال کا ہو چکا ہوں. کتنے؟ اس میں سے کوئی 60 سال کے ہو تو ہاتھ اٹھائیں. ہو تو بھی اٹھانا, معلوم ہو تو بھی نہیں اٹھانا, پتا چل جائے گا میں 60 ہوں. ماشاء اللہ. کیا ایج ہے؟ 59 پلس. یہ کیا ہے بخاری صاحب؟ 60 نہیں ہوئے. اچھا 60 نہیں ہوئے, ہاتھ نہ اٹھا. 60 سال کے اس کو بولے اسی کی ضرورت نہیں ہوتا, اگر چاہیے تو بات. چلے توجہ ادھر پوری, نہ اسی نہ ویڈیو نہ ادھر کدھر بھی. 60 سال کے ہو چکا انہوں نے کہا. تو امام فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کا مطلب آپ 60 سال سے اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں اور بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کریں گے. یہ صحیح نہیں بات. یعنی آدمی جیسے جیسے ایج ختم ہو رہی ہے وہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے. اب بتائیے کہ
کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ آدمی جو برتھ ڈے مناتا ہے. بھائی ہم سمجھتے ہیں کہ سائن کرنے نہیں آتا ہے جاہل آدمی ہے, بھائی بات کرنا نہیں آتا ہے جاہل آدمی ہے, ٹھیک ہے, زندگی گزارنے کا ڈھنگ نہیں ہے, الٹریٹ, ایجوکیشن نہیں ہے اس کے پاس. یہ کیسی جہالت ہے کہ آدمی اپنی موت کے قریب جا رہا ہے اور جاتے جاتے برتھ ڈے مناتے جاتا ہے. ہر سال برتھ ڈے مناتا ہے, ہر سال زندگی کا ختم ہو رہا ہے, اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے, چیز ایک ختم ہو رہی ہے, اس کی خوشی منا رہا ہے. اور پورا پاگل دنیا بناتی ہے, اور ہم ان کو جو ہے ایجوکیٹڈ, ایڈوانسڈ اور کیا بولتے ہیں آگے بڑھنے والے ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں. یورپ پاگل ہے منانے والے, کوئی بھی منائے اس کو. ہیپی برتھ ڈے منانے والا بیوقوف ہے, ہیپی نہیں ہو, سورو ہے. وہ تو سوچنا ہے میں تو میری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. چلیے, تو انہوں نے کہا کہ میں 60 سال کا ہو چکا ہوں. تو امام فضیل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ آپ 60 سال سے اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں, بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کریں گے. کیا مطلب ہے؟ یعنی موت آئے گی آپ کو کبھی بھی, جیسے سب کو آئے گی. جو دن طے ہے آپ اپنے رب سے ملیں گے. تو ظاہر بات ہے یہ بات سنی تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا انہوں نے. جو عام طور پہ بھی جو ہے کوئی بھی مشکل بات ہو, کوئی مصیبت ہو تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آج کل کا ماحول میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. تو امام فضیل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, مطلب تو نہیں معلوم, بتائیں آپ امام صاحب. تو امام فضیل رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اللہ ہی کے بندے ہیں, اور لوٹ کر کس کے پاس جانے والے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس. ہم سب اللہ کے ہی بندے ہیں اور لوٹ کر اسی کے پاس جانے والے ہیں. پھر آگے فرمایا نصیحت کی, کیونکہ سننے والا تیار تھا. کہا کہ جس انسان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ ہی کا بندہ ہے اور لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے, تو اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے, یہ بھی ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھنے والا ہے, ہر چیز سوالات کرنے والا ہے. کوشچنز, امتحان, ٹیسٹ, سوالات. اور جس کو یہ معلوم ہو جائے کہ کل اللہ تعالیٰ اس سے سوالات کرنے والا ہے, تو وہ جوابات کی تیاری کر لے. صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا, سوالات کرنے والا وہاں کوئی چیٹنگ چلے گی نہیں. اللہ علیم اور خبیر ہے, سبھی اور مجھے. جو پیچھے ہے اس گزارش ہے وہ سامنے آ جائے. قریب بیٹھنا استاد کے لیے, دور نہیں بیٹھنا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے تھے نا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسلام, ایمان اور احسان کہاں بیٹھے تھے؟ گھٹنے سے گھٹنا لگا کر بیٹھے تھے یا دور بیٹھے تھے؟ حدیث پڑھے ہیں نا, جانتے ہیں گھٹنے سے گھٹنا. تو وہاں علماء نے لکھا ہے آداب میں سے کہ قریب بیٹھنا. ٹھیک ہے, چلیے. تو امام فضیل رحمہ اللہ بتا رہے ہیں جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے سوالات کرنے والا ہے, وہ جوابات کی تیاری کر لے. تو کہا کہ کوئی راستہ بتائیں امام صاحب, کیا کریں؟ کہا راستہ آسان ہے. احسن فیما بقی یغفر لک ما قد مضى وان اسأت فیما بقی اخذت بما مضى وما بقی, اور کما قال رحمہ اللہ. کہتے ہیں جتنی زندگی باقی رہے گی نیکیاں کر لو, اللہ تعالیٰ ماضی کے پچھلے گناہوں کو بخش دے گا. لیکن اگر باقی زندگی میں بھی برائیاں کی تو ماضی اور باقی میں جو جتنی برائیاں ہوئی ہیں سب پر پکڑے جاؤ گے. سمجھ میں نہیں بات؟ جس کو سمجھ میں نہیں ہاتھ اٹھا دے, میں پھر سے بتا دوں گا. باب اول, جس کو سمجھ میں نہیں ہاتھ اٹھا, سمجھ میں آئے گا سب کو. تو کرنا کیا ہے؟ تیاری. کیا تیاری؟ کپڑے جما لینا, شاپنگ نہیں, وہ سفر کی تیاری ہوتی ہے. تیاری اس سفر کی آخرت کے, نیکیاں. نیکیاں اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو, حاجی تیاری کر کے نکلتا ہے نا حج میں, معلوم ہے. آج کل کے حاجی الگ تیاری کرتے ہیں, یا اکثر حاجی الگ تیاری کرتے ہیں. اگر حاجی جو ہے حج کے سفر ہوتا ہے, اس سفر میں تیاری کرتا ہے, توشہ لے جاتا ہے سفر میں ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حاجیوں کو کہا کہ اے حاجیوں توشہ لے چلو,
اور سب سے اچھا توشہ جو حاجی لے جائے گا اپنے ساتھ تقوی، اور تقوی میں عمل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنا، نیکیاں کرنا، تقوی ہے۔ لہٰذا ہم بھی تیاری کر لیں، اللہ تعالیٰ کے پاس کھڑے ہونا ہے، سوالات کا جواب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے مراحل ہمارے، اس سے پہلے قبر میں بھی سوالات کے جوابات دینا۔ چلیے پہلا چیپٹر ہم نے پڑھا تھا علامات حسن الخاتمہ، اچھے خاتمے کی علامت، اچھی موت کی علامت ہے۔ آدمی مرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا تو اچھی موت مرتا ہے یا تو بری موت مرتا ہے، صحیح ہے؟ اب بالکل فریش ہو کر سنیں، گاڑی جو ہے فورتھ گیئر میں ڈال دی گئی، اور سے سننا ہے، کیمرے کا خیال کرتے ہوئے ہم جائیں گے اور لوگوں کا خیال کرتے ہوئے جائیں گے۔ 120 کی سپیڈ الاؤ ہے، اس سے کم ہی جائیں گے، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو سننا ہے کیونکہ پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں، مراجعہ ہو رہا ہے، ڈیٹیل میں کلاس نہیں ہو رہی ہے۔ حسن خاتمہ یعنی اچھی موت، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھی موت مرے، اس کے لیے کیا چاہیے؟ سنیے، اچھی موت کی علامتیں کیا ہیں، کیسے پتا چلے گا کہ یہ صاحب کی اچھی موت ہوئی ہے؟ سمجھ؟ چلیے، اس میں پہلی چیز ہے موت کے وقت کلمہ نصیب ہونا۔ اگر مرنے والا مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس صورت میں یہ اچھی موت ہے۔ اور یاد رکھنا جتنے پوائنٹس بتائے سب کی دلیلیں موجود ہیں، ہم دلیلیں پیش کریں گے، وقت بہت زیادہ چاہیے اس کے لیے، بلکہ 3-4 کلاس چاہیے اس کے لیے۔ اسی لیے بغیر دلیل کے، بغیر حدیث کو ذکر کیے صرف پوائنٹس پیش کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دلیلیں آپ سن چکے ہیں سب کی۔ نمبر 2، مرتے وقت جو ہے پیشانی پر پسینہ آنا، مرتے وقت پیشانی پر پسینہ آنا یہ بھی جو ہے اچھی موت کی علامت ہے۔ نمبر 3، جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی موت، جیسے یہ جمعے کا دن ہے، اگر آپ یا میں آج مر جاتے ہیں تو اچھی موت ہے، لیکن تمنا مت کیجیے، خواہش مت کیجیے، دعا مت کیجیے کہ مر جائیں ہم ابھی، نہیں، ویسے کرنا منع ہے۔ لیکن جمعہ کے دن یا رات اگر موت واقع ہوتی ہے، رات مطلب کیا ہے جمعے کی، جو کل کی رات تھی، ٹھیک ہے؟ تو اسی صورت میں یہ کیا ہے؟ اچھی موت ہوگی۔ میدان جنگ میں شہید ہونا یہ بھی اچھی موت ہے۔ تعاون بیماری سے مرنا یہ بھی اچھی موت ہے۔ تعاون پلیگ بیماری ہوتا ہے، اس بیماری میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے اس کو بھی شہید کا مرتبہ دیا گیا ہے۔ پیٹ کی بیماری سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بھی اچھی موت کا ہے۔ ڈوبنے یا گھر کی گرنے سے یا دیوار گرنے سے کسی کی موت واقع، یعنی پانی میں ڈوب کر کوئی مر گیا، سمجھ تیر رہا تھا، سوئمنگ کر رہا تھا، موت واقع ہو گئی اسی میں، ٹھیک ہے؟ یا جو ہے دیوار یا عمارت یا بلڈنگ گرنے سے منہدم ہونے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ اسی طریقے سے عورت جو ہے نفاس میں، ڈیلیوری میں جو اس کی موت ہوتی ہے یہ بھی اچھی موت ہے، اس کی بھی تعریف ہے اور اس کو بھی شہادت کا مرتبہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اچھا یہ اچھی موت کی علامت ہے سب۔ اسی طریقے سے جل کر کوئی مر جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ تو جل کر بھی موت ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ بھی کیا ہے؟ اچھی موت ہے۔ اسی طریقے سے اپنے مال یا اپنی جان یا اپنے دین کے ڈیفنس میں موت ہو جائے، کیا مطلب؟ کوئی آپ پر اٹیک کیا، آپ کے حملے پر کچھ حملے آ گئے، ٹھیک ہے، آپ کے گھر پر اٹیک کیے تو آپ اپنے گھر والوں کی عزت بچانے کے لیے لڑتے ہوئے مر گئے، شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہے، شہادت کا مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آپ کا مال چھیننے کے لیے جو ہے آپ کو مار دیا گیا، آپ اپنا مال بچا رہے تھے اور وہ آپ سے چھین رہا تھا، حدیث سے یاد ہے آپ کو، پڑھے ہیں سب سے، یہ نہیں اٹھا کے دے دیجیے، ٹھیک ہے، آپ دینا چاہیں الگ مسئلہ ہے آپ کا، لیکن لڑنا ہے، نہیں دے دینا، اپنا مال ہے، ہمارا مال وہ چھین رہا ہے، تو اس میں اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی اچھی موت ہے۔ اسی طریقے سے دین کی دفاع میں یہ سب اچھی موت کی علامت ہے۔ آخری، الموت علی عمل صالح، نیکی کرتے ہوئے مر جانا، اللہ اکبر، نیکی کی حالت میں موت ہو جائے، جیسے آپ روزے سے ہیں، آپ کی موت واقع ہو گئی، یا آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی موت واقع ہو گئی، اللہ اکبر، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، آپ کی موت واقع ہو گئی، آپ حالت احرام میں تھے، عمرے کو جا رہے تھے، یہ سب اچھے اعمال ہیں، ٹھیک ہے؟ کسی کی تیمارداری، کسی کی مدد کرنے آپ جا رہے تھے، عالم سے علم لینے کے لیے آپ جا رہے تھے، یہ سب کیا ہے؟ اچھی موت کی علامت ہے۔
ظاہر بات ہے موت کب آئے گی اتنی معلوم ہے، لیکن عمل صالح انسان کرتا رہے تو اچھا عمل صالح پر موت کس کی آئے گی؟ جو اپنی زندگی کی روٹین یہ بنا لے کہ وہ نیک عمل کرتا رہے. تو اسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے، اچھی امید کی جائے گی کہ وہ جیسے نماز کا پابند تھا، ٹھیک ہے، اچھے اخلاق اس نے اپنائے، عبادت گزار تھا تو عبادت کی نیت اس نے کی اور اسی وقت موت واقع ہوگی. نماز پڑھنے جا رہا تھا، ٹھیک ہے، روزہ رکھا ہوا تھا یا سحری کو اٹھا تھا یا روزے کی نیت. المہم عمل صالح زندگی کی روٹین بنانی چاہیے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمل صالح پر موت ہو جائے گی. دوسرا چیپٹر ہم پڑھے تھے، آدمی جو ہے بیمار ہو جائے تو وہ کیا کرے، بیمار پر کیا چیزیں واجب ہیں. ہم سب بیمار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین. لیکن بیماریاں ہوتی ہیں، آپ کو معلوم ہے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل. تو بیمار کے لیے 8 پوائنٹس ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے. بیمار آدمی پر کیا واجب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ سب سے پہلے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو. اللہ نے بیماری اللہ نے لکھی ہے نا، اللہ کا فیصلہ تھا میں بیمار ہوں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی قضا اور قدر جس پر میں پڑھتے ہیں، فیصلے پر راضی ہو. یہ جو ہے ضروری ہے. ناراضگی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ نے بیمار کر دیا، بخار آ گیا، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، بیماری کوئی بھی. بعض لوگ راضی بھی ہوتے ہیں اللہ کے فیصلے پر، یہ ایمان کے خلاف ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے تو اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہوں. حتیٰ کہ موت بھی ہو جائے گھر میں کسی کی تو اللہ کا فیصلہ تھا، صحیح ہے، راضی. جیسے حدیثوں میں خوشخبریاں سنائی گئی ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ، سونا منع ہے سختی سے، بھائی کوئی سو رہے ہیں نہیں سونا ہے، بالکل سونا منع ہے. یہ سیاں بھی آف کر دی گئی. تو کیا کہہ رہا تھا میں، دیکھیے غلط بات ہے. حدیث میں خوشخبری ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوتا ہے. کسی عزیز کسی قریب کی موت، آپ کو یاد ہوگی حدیث بتایا تھے، کسی عزیز یا قریب کی موت واقع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کہا. جیسے والد، والدہ، بیٹا، بیٹی، بہن، بھائی، بیوی، کوئی بھی شوہر، جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے، موت ہوتی ہے، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اللہ علیم و خبیر، جب تم نے اس میرے بندے کے عزیز کی روح قبض کی تو اس نے کیا کہا، کیا کہا. ٹھیک ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ تیری تعریف ہے، الحمدللہ، حمد بے، یعنی راضی ہے تیرے فیصلے سے، ناراض نہیں ہوا، راضی ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کے لیے ایک محل بناؤ جنت میں، اور اس کا نام کیا رکھنا؟ بیت الحمد، حمد پیلس. سبحان اللہ خوش ہوتا ہے کیونکہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے زندگی میں. صبر کریں گے، راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے. تو اللہ کے ہر فیصلے سے راضی ہونا، قدر اللہ وما شاء فعل، یہ ایمان والا ہی ہوتا ہے. ناراض ہونا، اللہ یہ کیا، جب میں نماز پڑھتا تھا، میں جو عبادت کرتا تھا، ابا کو اٹھا لیا تم نے، امی کو اٹھا لیا، ناراضگی یا دل ناراض ہونا اور الفاظ ناشکری کے، ناراضگی کے بیان کرنا جائز نہیں ہے، سیوا نہیں دیتا کسی ایمان والے کے لیے. بلکہ ایمان والا اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوتا ہے. تو بیمار بھی بیماری کی حالت میں اللہ کے فیصلوں سے راضی ہوئے. نمبر 2، اللہ کی تقدیر پر صبر کرے. یہ مقدر میں تھا نا بیمار ہونا، یا نہیں شاید آپ کھلی رکھ کر بھی سوتے ہیں تو مجھے تو میں آپ لوگوں سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ رہیں، میرے جائیں نہیں ادھر ادھر، شیطان لے جائے گا. کرسیاں اتنی آرام دہ کرسیاں ہیں، ایک رک لگا. میں کہہ رہا ہوں کہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے نا، کسی کا نہ ہو تو ہاتھ اٹھائے. سب کا ایمان ہے نا تقدیر پر. چلیے، تو تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے، کچھ چیزیں لکھی، ہماری بیماری بھی لکھی ہوئی رہتی ہے تقدیر پر. تقدیر میں نہیں، نو رسپانس ہوتے ہے نہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو اگر ہمیں بخار آتا ہے تو کیا لکھا ہوا ہے؟ نہیں، ہاں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی، لکھا ہوا ہے. میاں بیوی دونوں جو ہے، رسپانس صحیح نہیں ہے نا، تو چھوٹا واقعہ. میاں بیوی دونوں کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے،
واقعہ سنیے اور یاد رکھیے، اور آپ کی بیوی اندر ہو تو ٹھیک ہے سن رہی ہے، نہ سن رہی ہو تو آپ سنائیے، زبردست واقعہ، اچھا اسی سے تعلق رکھتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے واقعہ بھی کہہ، میں واقعہ اس لیے سنا رہا تھا کہ تاکہ آپ لوگ جو ہے ریفریش ہو جائیں، اور واقعہ کا تعلق اسی ٹاپک سے ہے کہ اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یا صبر کرنا اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا، سبحان اللہ۔ دیکھیے میشنگ کیا ہوگی، ہوا کیا کہ کچھ لوگ سفر کر رہے تھے، میاں بیوی بھی کشتی میں سوار، کشتی میں موت، کشتی کو طوفان، وہاں سمندر میں طوفان شروع ہو گئے، طوفان، اور کشتی موجوں میں وہ کیا بولیں گے اس کو، لتھاڑ نہیں ہے، کیا بولیں گے، علی گڑھ کا ہے، لکھنؤ، تو موجوں میں جو ہے اوپر نیچے کشتی ہو رہی ہے، پریشان پورے کشتی والے، ایک صاحب آرام سے بیٹھے ہوئے، شوہر صاحب، بیوی بھی ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، ارے کیا ہوگا آپ تو مر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، پریشان ہے کشتی والے سب، بیوی بھی پریشان، شوہر کو دیکھتی ہے، شوہر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو جی، سارے لوگ پریشان ہیں اور آپ اتنے اطمینان سے بیٹھے ہوئے، تو وہ مسکرائے شوہر، وہ بولی ارے پاگل ہو گیا میرا شوہر، پھر ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، بچیں گے کیسے، کشتی ایسے موجیں کھائی یا موجوں میں، شوہر نے کیا کیا، چھری لی، خنجر نکالا، بیوی کو پکڑا اور ایسے لے گئے بیوی کے پاس خنجر، تو بیوی جو ہے ڈری نہیں، بیوی نہیں ڈری، کیسے فریش سن رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حال نہیں تھا، یہ سمجھ میں نہیں آتا واٹ از دس، تھوڑی دیر پہلے ایسا حال ہے، اور یہ صحیح واقعہ سنیے، انٹرسٹنگ واقعہ ہے، تو بیوی سے شوہر نے کہا تمہیں ڈر نہیں ہو رہا ہے میں تمہیں مار دوں گا، بیوی نے مسکرا کر کہا مجھے بالکل نہیں ڈر، مجھے بالکل ڈر نہیں ہو رہا، مجھے معلوم ہے آپ نہیں ماریں گے مجھے، کیوں؟ کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، بیکاز یو لو می سو مچ، انگریزی بھی کام کرتے ہیں، تو بیوی بول رہی مجھے یقین ہے آپ مجھے نہیں ماریں گے، کیونکہ آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، خنجر پھینکا، شوہر سمجھا ہے، سنو بیگم تمہیں میری محبت پر یقین ہے، اور اس محبت کی وجہ سے تم یہ مانتی ہو کہ میں تمہیں ختم نہیں کروں گا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں رب سے محبت کرتا ہوں، ہمارا رب ہم سے محبت کرتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے، میرا یقین ہے کہ وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، کشتی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیا خیال ہے واقعی کے بعد، تو مسکراہٹ اسی لیے بیگم تھی، لوگ پریشان ہو رہے تھے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتا ہوں، میرے رب سے مجھے محبت ہے، اور میرے رب کو مجھ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان میں نہیں پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، نجات دے گا، کیونکہ وہ ہم کو محبت کرتا ہے، اللہ، یہ بات انہوں نے کہی، اس پر بہت ساری چیزیں علماء نے لکھی ہیں، چلیے وقت اس کا نہیں ہے، تو اللہ کے فیصلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا، اور بہت بڑی بات تھی یہ کشتی کا واقعہ ذہن میں رکھیں، کس طریقے سے انہوں نے بیوی کو سمجھایا، چلیے، حسن الظن باللہ، بیمار کو چاہیے کہ وہ اللہ کے بارے میں حسن ظن یعنی اچھا سوچے اللہ کے بارے میں، غلط نہیں کہ اللہ مجھے شاید ایسی بیمار رکھے گا، میرا پیسہ جا رہا ہے، میری بربادی ہو رہی ہے، میں شاید مر جاؤں گا، نہیں، حسن ظن، اللہ شفا دے گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، حسن ظن بولتے ہیں اچھا بدلا۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز بیمار پر اللہ کی رحمت سے امید بھی کرنا، اس کی پکڑ سے ڈرنا، کیونکہ ایمان کا یہ تقاضا ہے، تو بیمار جو اللہ کی رحمت کی امید بھی کرے، ساتھ ہی ساتھ ڈرے بھی، کہیں میرے گناہوں کی سزا مجھے نہ ملے، ڈر اور خوف، امید اور ڈر دونوں کا درمیان معاملہ ہونا چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے جو ایمان کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں چیز، حقوق ادا کر دیے جائیں، بیمار جو ہے ادا کر دیں، بلا کر بیٹوں کو، بچوں کو، بھائی ان کو یہ کرنا ہے کہ کسی کے پیسہ ہے، کسی کی چیز امانتیں، حقوق واپس کر دیں، یا واپس کرنے کی وصیت کر دیں، میں فلاں صاحب کی ایک چیز گھر میں رکھی ہوئی، وہ لے جا کر ان کو پہنچا دے گا، فلاں سب، ٹھیک ہے، امانتیں، حقوق، کیونکہ پتہ نہیں زندگی باقی رہے گی رہنے، اسی۔ جہاں تک مال کا تعلق ہے تو اس میں 1/3 وصیت کرے، کیونکہ رسول نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، اس سے کم بھی ہو تو چلے گا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ثلث جو مال ہے اس کا
اس کی جو جائیداد ہے اس میں 1/3 وصیت کرنا چاہے کر سکتا ہے بیمار. کسی کو دے دینا، مدرسے کو دے دینا، دوست کو دے دینا، پڑوسی کو، کسی کو 1/3. ٹھیک ہے. چلیے 7، اس وصیت پر 2 عدل اچھے لوگوں کو گواہ بنائے، 2 سچے لوگوں کو، نیک مسلمانوں کو گواہ بنائے. لاسٹ، دنیا میں جانتا ہے وہ مریض بھی، ہم بھی جانتے ہیں کہ بدعتیں اور شرک خرافات بہت ہو گئے ہے نا. آج شرک اور خرافات اور بدعتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ سارے لوگ توحید اور سنت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جب ماحول ایسا ہے تو بیمار کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے کہ بھائی اگر میں مر جاؤں تو میری تشخیص، تکفین، میرا معاملہ سارا سنت کے مطابق کرنا. یہ وصیت کر دے. بدعت پر نہیں ہونا چاہیے. میری نماز جنازہ، میرا کفن، میرا دفن، میرا غسل سب سنت کے مطابق کرو، سنت کے خلاف نہ کرو. ٹھیک ہے. یہ وصیت کرنا چاہیے. تیسرا بات، تلقین المحتضر. بیماری میں ایک ایسی حالت بھی ہوتی ہے، جان کنی، سکرات کا عالم. آدمی موت سے پہلے جس اسٹیج پہ رہتا ہے، آخری لمحے گزار رہا ہے زندگی کے، بس اب مرنے والا ہے، یقینی معاملہ ہے، اس کو بولتے ہیں محتضر. دیکھا ہے کسی کو آپ نے ایسے؟ نہیں دیکھا ہے. چلیے، بعض لوگوں نے دیکھا ہے. آپ نے نہیں دیکھا ہے، بعض لوگوں نے دیکھا ہے. یہ سچ ہے. کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں محتضر. اردو میں جان کنی بولتے ہیں اس کو. جان کنی کی حالت، سکرات کا عالم. سکرات ورڈ شاید سنا ہوگا. سکرات کے عالم میں کیا کرنا چاہیے؟ اس چیپٹر میں 3 پوائنٹس ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں. نمبر 1، اس کو شہادہ کی تلقین کرنی چاہیے. کیا شہادت؟ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے. پیچھے سے آواز آ رہی ہے. تلقین کرنی چاہیے لا الہ الا اللہ کی. کس کو؟ جو مرنے کے قریب ہے، سکرات کے عالم ہے. کیونکہ حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ. اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. ٹھیک ہے. نمبر 2، تلقین کا مفہوم کیا ہے؟ کیا مطلب تلقین کا؟ کیا ہم اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے تاکہ وہ سنے، یا اس کو حکم دے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے؟ یاد ہے نا؟ اس کو حکم دینا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھیے. سنانا نہیں. جیسے کہ بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں تلقین کا مطلب کہ مرنے والے کے قریب آپس میں بیٹھ کر ہم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ڈسکس کریں گے تاکہ اس کے کان میں آواز جائے وہ بھی پڑھ لیں. یہ غلط ہے. حکم کیا ہے؟ جو سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. طریقہ کیا ہے کہ ہم اس کو حکم دیں، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، آپ پڑھیے لا الہ الا اللہ، بولیے لا الہ الا اللہ. جان نکلنے والی ہے، اس کو مرنے والا ہے وہ آدمی. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھی. میں نے بتایا تھا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو یہاں سعودی عرب کی پولیس جو ہے تلقین کرتی ہے ایسے آدمی کو جو اس کنڈیشن میں ہوتا ہے سکرات کے عالم. چلیے، تیسری اور آخری چیز اس چیپٹر میں ہے، اس آدمی کو جو مرنے والا ہے اس کے لیے دعائے خیر کرنا. وہاں اچھی بات کرنا، دعا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو کہتے ہیں اس پر آمین فرشتے کہتے ہیں. حدیث میں آیا، رسول نے فرمایا اذا حضرتم المریض او میت اب المیت، جب تم بیمار یا میت کے پاس رہو گے تو تم اچھی بات کہو، خیر کی بات، دعائے خیر دو. کیونکہ تم جو کہتے ہو الملائکہ یؤمنون فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو بھی کہتے ہو اس پر آمین 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 فرشتے کہتے ہیں. تو مگر لہذا اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا ہے یا کہا گیا تاکہ فرشتے اس پر آمین کہیں، ہم اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، رحمت کی دعائیں کریں اور فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ اس کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے. اس کے بعد جو اگلا چیپٹر ہے وہ غسل کا ہے. خود کا غسل نہیں، میت کا غسل. جمعہ کے دن غسل کرتے ہیں لوگ، اور بعض لوگ روزانہ بھی کرتے ہیں غسل، نہاتے ہیں. تو آپ کو معلوم ہے جب ہم نہاتے ہیں تو ہم نہاتے ہیں. کیا مطلب ہم نہاتے ہیں؟ یعنی پانی ہم ڈال لیتے ہیں، صابن ہم لگاتے ہیں، خوشبو ہم لگاتے ہیں، رگڑتے جسم کو ہم ہیں، صفائی ہم کرتے ہیں جسم کی. سب صحیح ہے نہیں؟ کل ایک ایسا دن آنے والا ہے کوئی اور ہم پر پانی ڈالے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو یاد کر لیجئے، موت یاد آ جائے گی. کل کوئی اور ہمیں نہلائے گا، اللہ، کسی کے اور ہاتھوں سے ہمیں نہلایا جائے.
وہ دروازہ ہے یہاں سب کو جانا ہے. چلیے غسل واجب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے غسل دینے والے کا غسل کی آپ کو معلوم ہے سیڑھی دی گئی، آپ کو بتایا گیا. جنہوں نے نہیں لیا ہے وہ جو بھائی ہیں اسد بھائی یا اعجاز بھائی سے کانٹیکٹ کریے ذمہ داروں سے، تو انشاءاللہ وہ سیڑھی دی جائے گی. غسل دینے میں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 1، 3 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دیا جائے حسب ضرورت. کم سے کم 3 پانی سے 3 غسل یا اس سے زیادہ. اگر ضرورت دیکھی جائے، دیکھ رہے ہیں کہ صفائی نہیں ہو رہی ہے، 5 7 جتنے اور یہ جتنے مرتبہ غسل دیا جائے یہ تام عدد ہو، 3 5 7 9 یا 11 یا 13 ایسے چلتے دیکھیے آپ، مطلب صفائی جب تک نہ ہو مکمل. اسی طریقے سے پانی میں جو ہے بیری کا پتا ملانا چاہیے جس پانی سے غسل دیا جائے. ٹھیک ہے. اور جو لاسٹ مرتبہ غسل دیں گے پانی ڈالیں گے اس میں کافور ملایا جائے، اگر ہو تو، نہ ہو تو کوئی بھی خوشبو کافور تو ملتا. چوٹیوں کو کھول کر ان کو اچھی طریقے سے دھونا چاہیے. اور عورت کی جو چوٹیاں ہوتی ہیں اس کو 3 چوٹیاں بنا کر، بالوں کو عورت کے 3 چوٹیاں بنا کر پیچھے ڈالنا چاہیے، سامنے میں پیچھے. یہ حدیثوں سے ثابت ہے ساری چیز. اور غسل شروع کرنا چاہیے دائیں طرف سے، اور جو اعضائے وضو ہے وہ دائیں طرف سے اور اعضائے وضو سے. مردوں کو مرد غسل دے، عورتوں کو عورت غسل دے، سوائے میاں بیوی کے. مرد کا غسل مرد دے گا، عورت کا عورت، الا یہ کہ میاں بیوی. کیا مطلب شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی مرد کسی عورت کو غسل نہیں دے سکتا ہے، کوئی عورت کسی مرد کو غسل نہیں دے سکتی ہے. بچہ اگر 4 مہینے کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے، 4 مہینے کے بعد بچہ مر گیا تو اس کا غسل دیا جائے گا. 4 مہینے سے کم والا بچے کا غسل دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے ہو گئے تھے بچے کے، بچہ پیدا ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا، 3 مہینے کا بچہ تھا تو اس کا غسل نہیں دیا جائے گا، نہ اس کو نماز جنازہ دی ہے. آگے آ رہا ہے کفن پہنا ہے نماز. البتہ 4 مہینے یا اس سے زیادہ تھا تو ایسی صورت اس کا غسل دیا جائے گا. غسل کا طریقہ کیا ہے؟ سنیں، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ میت کو مناسب جگہ پر لٹا دیں، پھر اس کے کپڑے نکال دیں پورے، اور سطر کو ڈھانک دیں، چھپا دیں، کپڑا رکھ. یہ بتایا گیا تھا آپ کو، ویڈیو یاد ہوگا. پھر میت کے سر کو پکڑ کر تھوڑا سا اٹھائیں اس طریقے سے کہ وہ بیٹھ جائے، اور اس کے پیٹ کو آہستہ آہستہ دبائیں تاکہ گندگی نکل جائے. ٹھیک ہے. اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہیں. پیٹ سبیلین معلوم، 2 راستے، پیشاب اور پاخانہ کا راستہ، سبیلین بولتے ہیں اس کو. سبیلین کو اچھی طریقے سے دھو لیں، اور جگہ یہ غسل کرنے والا ہاتھ میں وہ پہنے گا، کیا؟ گلاؤز یا کپڑا. اس سے سبیلین کو اچھی طریقے سے صاف کرے، دھوئے، اور گندگی نکل جائے تو کپڑے سے یا پانی سے، کپڑے سے صاف کر کے اس کو پانی سے پھر صاف کر دیں گندگی کو. پھر دل میں غسل کی نیت کر لیں، غسل دینے والا نیت کر لیں، اور بسم اللہ کہہ کر نماز کی طرح اس کو وضو کرائے. کس کو؟ میت کو. دنیا میں تو کرتا تھا، مر گیا نا، یہ لاش ہے اس کو غسل دیا جائے، وضو کرایا جائے. البتہ منہ اور ناک کو اوپر سے صاف کر دیا. بات ہے پانی اندر نہیں جائے گا تو اوپر سے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس میں. پھر اس کے سر اور داڑھی کو دھوئیں. پھر جسم کا دایاں حصہ دھوئیں، پھر بایاں حصہ دھوئیں. اس کے بعد جسم کا بقیہ حصہ دھو دیں پانی ڈال ڈال. اور اگر ضرورت ہو تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دے سکتے ہیں تاکہ اچھی طرح پاکی صفائی ہو جائے. آخری بار جو پانی بہایا جائے اس میں کافور ملایا جائے، جیسا کہ بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد میت کے جسم کو کپڑے سے اچھی طریقے سے پوچھ دیا جائے. اگر میت عورت ہو تو اس کے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کے پیچھے ڈال دیں. ہو چکا ہے. غسل کے پانی میں بیری کے پتے ڈال دیں یا صابن وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں. اگر میت کا جسم جل جانے کی وجہ سے یا کٹ جانے کی وجہ سے پانی استعمال کرنے کے قابل نہ ہو تو اسی صورت میں تیمم، مٹی سے تیمم کرایا جائے. یہ پوائنٹ شاید نہیں آیا، میرا سنیے، آج آ گئے نا. چلیے، میت کے قریبی رشتہ دار ہی میت کو غسل دے. اگر وہ نہ جانتے ہوں غسل کا طریقہ تو کوئی اور بھی غسل دے سکتا ہے. غسل کرانے والا اپنے ہاتھوں میں گلوز یا کپڑا باندھ دے. جو شخص جنازے کو غسل دے وہ خود بھی غسل کر لے، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اس کے بعد 5واں چیپٹر، کفن. میت کو کفن پہنانا.
اس سلسلے میں 5 پوائنٹس صحیح جا رہے ہیں نا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے سب سے پہلے حدیث میں حکم ہے اسی لیے کفن پہنانا واجب ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیکنڈ پوائنٹ کفن میت کے مال سے خریدا جائے. تھرڈ پوائنٹ کفن جو ہے اچھا ہونا چاہیے, پورا ہونا چاہیے, میت کے بدن کو ڈھانکنے والا کپڑا ہونا چاہیے اگر میسر ہو. چوتھا پوائنٹ ایک کفن میں ایک سے زیادہ جنازے بھی لپیٹے جا سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو. ایک سے زیادہ کو بھی ایک سے زیادہ میت ہو اور کپڑا نہیں ہے کفن کے لیے میسر تو ایک کفن میں ایک سے زیادہ میت کو کفنایا جا سکتا ہے یا پہنایا جا سکتا ہے. پانچواں کفن جو ہے بہتر ہے کہ سفید کپڑا ہو, مستحب اچھی چیز, اور 3 ہو مرد کے لیے. عورت کے لیے 5. کفن دینے کا طریقہ مرد کو 3 اور عورت کو 5 سفید کپڑوں میں کفن دیا جائے. تینوں کپڑوں کو ایک بار ایسے 3 کپڑوں کو کفن دیا جائے. مختصر بتایا جا رہا طریقہ تینوں کپڑوں کو ایک بار تینوں کپڑوں کو ایک پر ایک بچھا دیں نیچے, پھر میت کو اس پر لٹا دیں. پہلے کپڑے کو یا پہلے کپڑے کا سیدھا جانب اور پہلے کپڑے کا سیدھا جانب پھر بایاں جانب اٹھا کر میت پر ڈال دیں, دونوں جانب بایاں اور دایاں اور بایاں, رائٹ اور لیفٹ. اس کے بعد دوسرا اور تیسرا کپڑا بھی اسی طرح ڈال دیں. پھر سر, کمر اور پیروں کے پاس کپڑے کو باندھ دیں پورا تاکہ کفن نہ کھلے. عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دیا جائے جن میں اوڑھنی, قمیص, ازار تہبند اور 2 چادریں ہوں. طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 2 سفید چادریں کپڑے بچھا دیں, پھر اوڑھنی, قمیص اور ازار ان پر بچھا دیں. پہلے اوڑھنی سے سر کو باندھ دیں, عورت کی بات ہو رہی, اوڑھنی سے سر کو باندھ دیں. پھر قمیص والے کپڑے کو دائیں بائیں سے موڑ دیں. پھر ازار والے کپڑے کو, لنگی کی طرح جو ہوتا ہے کپڑے, ازار والے کپڑے کو دائیں بائیں سے موڑ دیں. اس کے بعد آخر سے پہلی والی چادر کپڑے کو دائیں جانب سے میت پر ڈال کر موڑ دیں, پھر بائیں جانب کا حصہ بھی موڑ دیں. آخری چادر کو بھی اسی طرح دائیں بائیں سے موڑ دیں. پھر سر, کمر اور پیروں کے پاس کپڑے کو باندھ دیں, سب سر, کمر, پیروں کے پاس, تاکہ کفن نہ کھلے. غسل اور کفن دیتے وقت میت کی سطر پوشی میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے, کھلنا نہیں چاہیے سطر, اس پر کپڑا ڈال کر جیسا کہ دکھایا گیا غسل دیتے وقت بھی اور کفن پہناتے وقت. چیپٹر نمبر 6 چھٹا چیپٹر جنازے کو اٹھانا اور اس کے پیچھے جانا. اس سلسلے میں 8 پوائنٹس توجہ سے سماعت فرمائیں. جنازے کو اٹھا کر اس کو لے جانا یہ واجب ہے اور مسلمان کے حقوق میں سے ہے. نمبر 2 جنازے کے پیچھے جانے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 گھر سے نماز جنازہ پڑھنے تک اس کے پیچھے جانا. نمبر 2 گھر سے دفن ہونے تک, تدفین تک, اور دونوں میں دوسرا افضل ہے. یعنی دونوں چیزیں ہیں صحیح. اگر کوئی جنازے تک شریک رہا, میت کو اٹھا کر لے گیا, پیچھے جانا ہے نا, جنازے کو اٹھا کر لے گیا گھر سے کہاں تک, نماز پڑھنے تک, چاہے مسجد میں ہو یا باہر ہو, ٹھیک ہے. جنازہ ایک ہے کہ جائز ہے. ایک آدمی نماز جنازہ تک لے, اس کے بعد تدفین تک شریک رہا, اس کے پیچھے گیا قبر تک, قبرستان تک, یہ زیادہ افضل ہے, زیادہ اچھا ہے. مردوں کے لیے جنازے کو اٹھا کر اس کے پیچھے جانا جائز ہے, عورتوں کے لیے منع ہے. نمبر 4 آواز یا خوشبو کے ساتھ جنازے کو لے جایا جائے گا. آوازوں سے, جیسے بعض لوگ خاص قسم کی دعائیں وغیرہ پڑھتے ہوئے لے جاتے ہیں, یا روتے روتے چیختے, روتے ہوئے چلے جا رہے ہو, کہاں لے کے جا رہے ہو, یہ آواز, ٹھیک ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے خوشبو لے کر جانا ساتھ, یہ بھی جائز نہیں, کیونکہ حدیث میں منع ہے. جلدی لے جانا چاہیے, دوڑتے ہوئے نہیں. چال میں تھوڑی سی تیزی لائی جائے, سنت ہے یہ, لیکن دوڑنا نہیں چاہیے. یعنی بالکل اطمینان سے بھی نہیں لے جانا چاہیے, دوڑتے ہوئے نہیں لے جانا چاہیے, بلکہ تھوڑا چلنے میں تیزی پیدا کرنا چاہیے. اور نمبر 6 جنازے کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے چل سکتے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے. نہیں, آگے بھی چل سکتے, پیچھے بھی چل سکتے, دائیں بھی چل سکتے, بائیں بھی چل سکتے.
नंबर 7, जनाजे के लिए उठकर खड़े होना ये मनसूख है, शुरू इस्लाम में था, बाद में नहीं है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबी कहते हैं काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ुमना थुम्मा जलसा फजलसना, पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा जब जाता था तो खड़े होते थे, तो हम भी खड़े होते थे। फिर बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए, जनाजा गया, खड़े नहीं हुए जनाजे के लिए, तो हम भी बैठ गए, खड़े नहीं हुए। तो शुरू इब्तिदा इस्लाम में ये चीज़ थी, बाद में ये चीज़ मनसूख यानी कैंसिल कर दी गई। अब अगर आप बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि मुसलमान का कोई जनाजा जा रहा है, तो बाद लोग समझते हैं कि उठकर खड़े रहना चाहिए, ये अब नहीं है, पहले था इस्लाम। चलिए आखिरी चीज़, जो शख्स जनाजे को उठाता है मय्यत को, बेहतर है कि वो वुज़ू कर ले। 7वां बाब नमाज जनाजा। नमाज जनाजा, नमाज जनाजा फर्ज़ किफ़ाया है, ठीक है। चलिए तमाम मुसलमानों की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। नंबर 1, बच्चा 4 महीना या उससे ज्यादा है, 4 महीने का या उससे ज्यादा का बच्चा है, मय्यत है, तो इस वक्त उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। शहीद की नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी। नंबर 3, जिस पर हद नाफिज की गई है, गर्दन मारी गई है, इस्लामी हुकूमत जैसा कि यहाँ होता है, जैसे किसी ने कत्ल किया था तो कातिल की गर्दन मारी जा रही है, या जो ड्रग्स वगैरह में पकड़ा गया उसकी गर्दन मारी जा रही है किसी, तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, छोड़ी नहीं जाएगी। हालांकि वो गुनहगार है, मुजरिम है वो, ठीक है, लेकिन नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। नंबर 4, फासिक फाजिर मुसलमान, गुनहगार, शराबी, बेनमाजी, रोजा नहीं रखता था, गंदा मुसलमान था, पाबंद नहीं था, दीनदार नहीं था, बददीन था, उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, उठाकर उसको छोड़ दिया नहीं जाएगा। इसी तरीके से कर्जदार की नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, जिस पर कर्ज है उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से जिसको नमाज जनाजा से पहले दफन कर दिया गया, लेकिन लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और जाके दफन कर दिया उसको, तो उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। या बाद लोगों ने पढ़ी, बाद लोगों ने नहीं पढ़ी और दफन कर दिया गया, कब्र के पास जाकर भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, जैसा कि दलील दे सकते हैं। आइए नंबर 3, काफिर की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। नंबर 4, नमाज जनाजा में जैसे आम नमाजों के लिए जमात होती है, इमाम खड़ा रहता है, सामने पीछे सफे होती है, ऐसी नमाज जनाजा में भी होगा। नंबर 5, एक नमाज जनाजा एक से ज्यादा मय्यत के लिए पढ़ी जा सकती है, जैसा कि हरमैन में आप देखते हैं, एक के लिए एक तो ठीक है, लेकिन 5 या 10 मय्यतें हैं, सबको एक साथ रखें, मर्दों को जो ज्यादा पाबंद था, दीनदार था, उसको आगे रखेंगे, तरीका बताया। नमाज जनाजा फिर इकट्ठा उनकी एक साथ पढ़ी जाएगी। नमाज जनाजा मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है, मस्जिद के बाहर भी नमाज जनाजा हो सकती है, मैदान वगैरह में खास मकसूद है। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आप देखें तो उसके लिए नमाज जनाजा मस्जिदों में नहीं होती थी आमतौर पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में उसके लिए एक खास जगह बना दी गई थी, जनाजे वही लाते थे, वही नमाज पढ़ी जाती थी। इमाम जो नमाज जनाजा पढ़ाएगा वो मर्द अगर मय्यत है तो उसके सर के पास खड़े होकर इमामत कराएगा, और अगर औरत हो तो उसकी कमर के पास या बीच में। नंबर 8, नमाज जनाजा में जो है तकबीरात जो है तकबीरात 4, 5, 9 तक कही जा सकती है। नमाज जनाजा में जो तकबीरात होते हैं उसमें रफ़ुल यदैन करना जायज़ है। नंबर 10, नमाज जनाजा का तरीका। नमाज जनाजा का तरीका क्या है? शुरू में अल्लाह अकबर कहेंगे, आप हाथों को उठाएंगे, हाथ बांधेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, वो क्या कहते हैं, सना नहीं पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अगर आप इमाम हैं तो सूरह फातिहा के अलावा और भी सूरह पढ़ेंगे, नहीं आप मुक्तदी हैं तो सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे, दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे जो नमाज में पढ़ी जाती है। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे, हाथ उठाएंगे और जनाजे की दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना, जो मशहूर दुआ है। याद हो तो ठीक है, जिसको याद नहीं वो याद कर लें, क्योंकि कभी भी जनाजे आते हैं पढ़ सकते हैं। अच्छा, याद करने से पहले पढ़ लिए नमाज तो खामोश बैठे, क्या करेंगे? जाहिर है तो क्या करेंगे? अच्छा भाई, एक आदमी जाहिर है, ठहरो, हम लोग बात कर रहे हैं, तुम ठहरो। हम लोग अरबी में बात करें, वो जाहिर है, उसको नहीं आती अरबी। हम अंग्रेजी में बात करें, वो जाहिर है, उसको अंग्रेजी नहीं आती, बेचारा खाली ठहरा रहेगा, लोग शायद कुछ बात कर रहे हैं आपस में, ऐसा आदमी बेचारा है। तो ऐसे कोई जाहिल आदमी है, इलिटरेट है, सब कोई मोटा मोटा लगाने वाला, उसको दुआ याद नहीं, तो ऐसे खड़ा रहेगा, क्या करें? ये समझ में आया? सीधा समझ में। उसके बाद अल्लाह अकबर कहेंगे और सलाम फेरेंगे। अगर इमाम दो मरतबा में सलाम फेरना जायज़ है, एक जगह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, या एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम, दोनों जायज़। इमाम एक मरतबा सलाम फेरता है तो हम भी एक मरतबा, इमाम दो तो हम भी दो। चलिए हो
ہو گیا نا نماز جنازہ. اگلا چیپٹر ہے 8واں چیپٹر دفن تدفین, میت کو دفن کرنا. اس میں 14 پوائنٹس, اس میں 14 ہے. نمبر 1 دفنانا واجب ہے میت کو, ٹھیک ہے. نمبر 2 قبرستان میں دفنانا چاہیے. نمبر 3 شہید کو قبرستان میں نہیں لایا جائے گا جہاں جس میدان میں جس میدان جنگ میں شہادت ہوتی ہے وہیں اس کی قبر کھولی جائے گی. ان کی میت کو جو ہے اس شہید میت کو قبرستان منتقل نہیں کیا جائے گا. نمبر 4 کچھ حالات میں دفن نہیں کرنا چاہیے. نمبر 1 سورج طلوع ہوتے وقت. نمبر 2 جب سورج زوال کو ہو. نمبر 3 سورج غروب ہوتے وقت. اسی طریقے سے رات میں بھی میت کو نہیں دفنانا چاہیے, یہ اصل یہ ہے. لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو ان اوقات میں بھی تدفین ہو سکتی ہے ضرورت کے تحت رات میں, لیکن سنت یہ ہے کہ ان اوقات میں نہیں دفنانا چاہیے. نمبر 4 جب قبر کھودی جائے تو گہری کھودی جائے اور اچھی قبر کھودی جائے. نمبر 6 یہ نمبر 5 تھا. نمبر 6 لحد اور شق دونوں جائز ہیں قبر میں, لیکن افضل ہے لحد. اور لحد شق کس کو کہتے ہیں بتا دیا گیا ہے, مراجعے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 7 ایک سے زیادہ میت کے لیے ایک قبر بھی کھودنا ضرورت کے تحت جائز ہے. جیسے جگہ کی مسئلہ ہے, جگہ نہیں ہو رہی ہے, تو ایک ہی قبر میں 3-4 میت کو ہم دفنا رہے ہیں. جائز ہے کہ نہیں جائز؟ جائز ہوا ہے. حدیثوں سے ساری دلیلیں حدیثوں سے ہیں. قبر میں اتارنے کے لیے مرد جائیں گے نہ کہ عورتیں, میت کو اتاریں گے. اور اتارنے میں کس کا حق زیادہ ہوگا؟ اگلا پوائنٹ ہے نمبر 9, وہ اولیاء ہیں جو میت کے رشتہ دار ہیں, ان کا جیسے بیٹا ہے, شوہر ہے وغیرہ. ٹھیک ہے. شوہر اپنی بیوی کو میت میں اتار سکتا ہے بشرط کہ اس رات اس نے اپنی بیوی سے بستری نہ کی. یعنی میت کو بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر اپنی بیوی کی اتار سکتا ہے قبر میں بشرط ہے کہ رات میں اس نے ہم بستری نہ ہوئی. جس رات ہے جیسے دن میں وفات ہوئی تو رات میں ہم بستری نہ ہوئی ہو, اگر ہم بستری ہوئی تو وہ نہیں اترے گا قبر میں, کوئی اور اترے گا. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کی ہوئی تو نہیں. نیند ختم کر لوں نا, ختم ہے نا, نہیں سو رہے نا انشاءاللہ. چلیے میری نگاہ کو کبھی کبھی ایسے چہرے نظر آ جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہ امید ہے کہ نہیں سو رہے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں جو سو رہے ہیں, انہیں کے لیے ہوتا ہے خاص. ٹھیک ہے نا. چلیے. اور قبر میں کیسے اتاریں گے؟ دائیں طرف. کیسے میت کو لٹائیں گے؟ دائیں طرف, چہرہ قبلے کی طرف ہوگا اور بازو جو ہے ایسے دائیں بازو کی طرف ایسے لٹایا جائے گا, کیا کہتے ہیں دائیں بازو, اور چہرہ قبلے کی طرف رہے گا میت کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد قبر میں دفنانے کے بعد جو لوگ وہاں حاضر ہیں وہ 3 مرتبہ مٹی ڈالیں, مستحب ہے, یہ جائز. قبر کو ایک بالش سے زیادہ نہیں اٹھایا جائے گا, ایک بالش اٹھایا جائے گا. آخری پوائنٹ کہ آدمی اپنی قبر مرنے سے پہلے نہ بنا لے, مطلب خود کے ریڈی رکھ لیا ہے کہ مجھے دفنا ہو گیا, یہ چیز جائز ہے. ٹھیک ہے. چیپٹر نمبر 9 چیپٹر تعزیت, عزا. معلوم ہے عزا تعزیت بولتا ہے نا, پرسہ دینا. اس میں 5 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 پرسہ دینا مشروع ہے, کتاب و سنت سے ثابت ہے, یعنی اس کی دلیل ہے دین سے ثابت ہے. نمبر 2 پرسہ دینے میں کیا کہنا چاہیے؟ تسلی کے لیے جو مناسب الفاظ آپ اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں آپ کہہ دیجیے. نمبر 3 یہ سمجھنا کہ 3 دن سے زیادہ تعزیت نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. 3 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, بتایا تھا اس سے پہلے دلیل کے ساتھ. نمبر 4 تعزیت میں 2 چیزوں سے بچنا چاہیے. نمبر 1 اجتماعی شکل نہ بنائی جائے گھر میں کہ سارے لوگ بیٹھے آئے نا تعزیت دے دیجیے, پرسہ دیجیے, چلے جائیے, لیکن ایک اجتماعی شکل بنانا گھروں میں یہ صحیح نہیں ہے, سنت کے خلاف. اسی طریقے سے میت والے مہمانوں کے لیے, میت والے نے جن کے گھر میں موتا ہوئی ہے وہ لوگ کھانا بنا رہے ہیں آنے والوں کے لیے, یہ بھی غلط ہے, اس سے بچنا چاہیے. نمبر 5 اور آخر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ عزیز اور اقارب رشتہ دار جن کے گھر میں موتا ہوئی ہے ان کے لیے کھانا بھیجیں. چیپٹر نمبر 10 صحیح ہے نا. میت کو 3 چیزوں سے فائدہ ہو سکتا ہے. میت کو فائدہ ہو سکتا ہے 5 چیزوں سے. نمبر 1 دعا, آپ میت کے حق میں دعا کرتے رہیے. نمبر 2
اگر میت کے نظر کے روزے ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. میت نے منت کی تھی اور روزے نہیں رکھے تو وہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں, تو ان کے بیٹے بیٹیاں جو بھی ہے. نمبر 3, ان کا قرض ادا کر سکتے ہیں, اس سے بھی ان کو فائدہ ہو جائے گا. نمبر 4, نیک اعمال. بچے جو بھی اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں گے میت کو اس کا فائدہ ہوگا. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ بچوں کو تربیت کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں, اور بچے حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا ماں باپ کی کمائی. بچے کیا ہے؟ ماں باپ کی کمائی ہے. دیکھا, لہذا وہ جو کریں گے, جیسے نماز پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ والدین کو گزرے ہوئے ان کو بھی بدلہ دے گا اس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ سبب بنے, وہ ذریعہ بنے ہیں نا ان کے. چلیے, اسی طریقے سے جو صدقہ جاریہ وغیرہ میت کوئی کر کے جاتا ہے دنیا میں, تو اس کا بھی فائدہ اس کو ہوتا ہے. جیسے کنواں کھودنا, مسجد بنانا, یتیم خانہ بنا دینا, ٹھیک ہے, کوئی بھی کار خیر میں وہ حصہ لیتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے. 11واں چیپٹر, قبرستان کی زیارت یا قبروں کی زیارت. 11واں چیپٹر کیا ہے؟ قبروں کی زیارت. قبروں کی زیارت مشروع ہے, جائز ہے. کیوں؟ اس کی وجہ 2 ہے. نصیحت حاصل کرنا ایک, یعنی عبرت لینا ایک, دوسرا آخرت کو یاد کرنا. ان 2 اہم وجوہات کے تحت قبرستان کی مشروعیت رکھی گئی ہے, اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں جانے سے کیا ہوگا؟ نصیحت ہوگی. کیا نصیحت ہوگی بھائی قبرستان جانے سے؟ لوگ وہاں جا کے بھی جو ہے دنیا کی باتیں کرتے رہتے ہیں. وہاں جانے سے نصیحت یہ ہوگی کہ یہ گئے ہم بھی گئے. کیا ہے وہ اردو کا شعر؟ کل ہماری کہاں ہے اردو والے بھائی؟ اردو نہیں سمجھتے سب لوگ. یہ شعر یاد کیجیے, شعر ہے نا اردو کا. اچھا, موت سے کس کو دستگاری ہے, آج تمہاری تو کل ہماری باری. آج آپ گئے, کل ہم آئے, ہم بھی آپ کے پیچھے آئیں گے, سب کو جانا ہے. تو یہ نصیحت ہوگی وہاں جانے سے. قبر میں یہ چلے گئے, ارے یہ تو فلاں ہمارے ان کی قبر ہے, ہم بھی جائیں گے. ایسے دوسری چیز آخرت یاد آئے گی. اس کے بعد کیا ہوگا آخرت, تو اس کے لیے تیاری انسان کر سکتا ہے. چلیے, نمبر 2, زیارت کے وقت قرآن پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. نمبر 3, میت کے لیے دعا کر سکتے ہیں وہاں جا کر, اور ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں. نمبر 4, جب دعا کریں گے تو قبر کی طرف رخ نہیں ہوگا, قبلے کی طرف رخ ہوگا, کعبے کی طرف رخ کریں. نمبر 5, جوتا یا چپل پہن کر قبرستان میں نہیں جانا چاہیے. نمبر 6, قبروں پر پھول یا چادریں یا گلاب چڑھانا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں جائز نہیں ہے؟ معلوم ہے نا؟ کیا بتاؤ؟ نہیں معلوم. خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. بعض جگہ انکار کی دلیل ہوتی ہے. یہ انکار ہے یا رضامندی ہے؟ پھول کیوں نہیں ڈالنا قبر پر؟ کتنے لوگ ڈالتے قبروں پہ پھول؟ ہم سنیں گے, آپ بولو. چلیے میں بولوں گا. قبروں پر پھول اس لیے نہیں ڈالنا چاہیے. نمبر 1, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نمبر 3, صحابہ کا عمل نہیں رہا ہے اس پر. نمبر 2, صحابہ کا عمل نہیں رہا. نمبر 3, حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ کرنے کا حکم دیا وہ کرنا بدعت ہے. یہ بدعت ہے. نمبر 4, عقل سے اس کا کوئی عقل سے اس کی کوئی دلیل نہیں. کیا مطلب؟ عقل یہ کہتی ہے کہ پھول زندہ کے پھول میں ایسے کہوں, زندہ نہیں بنا. عقل یہ کہتی ہے کہ پھول اس کو دیے جائیں جو سونگ سکتا ہے. یہ اچھا ہے, زندہ مردہ نہیں بولنا. پھول اس کو دو جو سونگ سکتا ہے, جو نہیں سونگ سکتا ہے اس کو پھول دینا صحیح نہیں. جیسے آپ کسی اندھے کو کہہ رہے ہیں انکل وہ دیکھیے کتنا پیارا چاند ہے, آپ اندھے کو کہہ رہے ہیں انکل بھی دیکھیے کتنا پیارا چاند ہے. یا اندھے کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیے نئی گاڑی. صحیح ہو سکتا ہے, دیکھتے نہیں اس کو اندھے کا. یا بہرے کو بول رہے ہیں کہ آپ نے میری بات سنی کیا. بہرے کو کیا کہہ رہے, ابھی میں نے جو کہا وہ آپ نے سنا. ارے وہ بہرا ہے بھائی, اس کو کیا سنا رہے آپ. اسی طریقے سے اندھے کو کیا کر رہے آپ, پھول دے رہے ہیں, اور وہ پھول قبروں پہ ڈال رہے ہیں. وہ بیچارہ جو سنتا ہی, اور
بیچاری بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو جو ہے آپ پھول ہی نہیں دے سکتے، سنتے نہیں، تو ایسے یہ غلط چیز ہے۔ 12واں باب اور آخری چیپٹر، یا سیکنڈ لاسٹ چیپٹر کہہ سکتے ہیں، یہ آخری چیپٹر بنا دیں اسی ما یحرم عند القبور، قبروں کے پاس یا قبروں کے پاس کیا کرنا حرام ہے۔ نمبر 1، ذبح کرنا جانوروں کو قبرستان میں یا قبر کے پاس، جانوروں کو ذبح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کی جو حد ہے شرعی، اس سے زیادہ اونچی قبر بنانا، یعنی کیا حد ہے؟ ایک، اس سے اونچی بنا رہے ہیں قبر، یہ بھی جائز نہیں۔ نمبر 3، قبر کو پختہ بنانا جائز نہیں۔ کیا مطلب پختہ معلوم ہے؟ گھر پختہ بناتے، گھر پختہ بناتے جبکہ ہمیشہ رہنا نہیں ہے، قبر کو بھی پختہ نہیں بنانا۔ گھر بنا سکتے ہیں پختہ، بلڈنگ بنائیے، مضبوط بلڈنگ بنائیے، کوئی اس میں نہیں، جائز ہے، قبر نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قبروں پر لکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیا لکھنا؟ نام لکھنا، آیت لکھنا، ڈیٹ لکھنا، ڈیٹ آف ڈیتھ یہ لکھنا، شعر لکھنا، شعر بھی لکھتے ہیں اردو میں، کوئی چیز لکھنا جائز نہیں ہے۔ کس پر؟ قبر پر۔ اسی طریقے سے قبر کے اوپر کوئی چیز بنانا، ٹھیک ہے، قبر ہے مسجد بنائیں، جائز نہیں۔ قبروں پر بیٹھنا، قبر کے اوپر بیٹھنا جائز نہیں، کیونکہ احترام ضروری ہے قبر۔ اس کے بعد قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں۔ قبر کے پاس نماز پڑھنا جائز نہیں، قبر کی طرف، قبر کے پاس، برڈس یاد رکھیں، فرق ہے، سونے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا بولے، جاگنے والا ہاں ایک بولے، قبر کی طرف مطلب ایسے قبر ہے، ایسے نماز نہیں پڑھنا اس کے سے۔ ایک ہے قبر کے پاس، یہ قبر ہے ادھر، قبلہ ادھر ہے، یہ قبر ادھر ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں قبر کے پاس، معافی، جائز نہیں۔ مسجدیں بنانا قبرستان یا قبر کے، مسجد اکثر جو ہے مسجدیں بناتے ہیں قبر کے پاس، مسجد خاص طور سے جو بڑے بڑے لوگوں کی قبریں ہوتی ہیں وہاں مسجدیں بنائی جاتی ہیں، جائز نہیں ہے۔ قبر کو عید بنانا، میلہ کا یا بار بار جانے والی جگہ، بتایا نا اس سے پہلے حدیث میں رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا۔ کیا ہوتا ہے عید؟ میلہ اس کا ترجمہ ہے، اور عید عربی میں کہتے ہیں عاد یعود سے لوٹ کر آنے والی چیز، کہ میلے کی شکل میں اختیار کی جائے وہاں پر، یا بار بار آدمی قبر کا رخ کرتا جائے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اسی طریقے سے قبر کی طرف سفر کرنا، کیا مطلب؟ یا قبر کے لیے سفر کرنا، کیا مطلب اس کا؟ یعنی آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں ایک ولی کی قبر ہے، اس قبر کی زیارت کے لیے آپ جائیں، ایک بڑے بابا کی قبر ہے وہاں پر، اس لیے آپ جائیں، جائز ہے، کوئی دلیل نہیں۔ حتیٰ کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی زیارت نہیں ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر کرنا جائز نہیں، ایک کی آیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو لفظ ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے سفر باندھنا، کیا میں یہاں سے جا رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کروں گا، اس غرض سے بھی سفر کرنا جائز نہیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے سفر کرنا جائز ہے، آپ وہاں جائیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک وہاں ہے، اس کی زیارت ضرور کیجیے، یا کر سکتے ہیں آپ، دوسرا زیارت سے کر سکتے ہیں، لیکن سفر باندھنا اس نیت سے نہیں، نیت اصل ہے۔ جدہ سے آپ مدینہ جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں آپ؟ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے، رائٹ، جائیے۔ نہیں میں جا رہا ہوں قبر کی زیارت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نیت جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر باندھنا تین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ طالب علم ہے، آپ لوگ ماشاء اللہ گڈ، اچھا ہے، اچھی چیز ہے بھائی، بہت اچھی چیز ہے، خوشی ہوتی ہے، علم ہوتا ہے۔ پیارے حدیث میں منع فرمایا کہ سفر باندھے سوائے تین مسجدوں کی، سفر کرنا ہو
تو 3 مسجدوں کی نیت ہے مسجد کا لفظ ہے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام، مسجد حرام مکہ جہاں 1 لاکھ کی برابر نماز ہے، دوسری مسجد نبوی جہاں 500 کے برابر 1000 کے برابر، تیسری مسجد اقصی جہاں 500 کے برابر، ٹھیک ہے؟ یہ سفر ماہ ہے، تو مسجد کا لفظ ہے قبر کا نہیں، اسی لیے قبر کی نیت کر کے نہیں جائیں گے یہاں سے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری پوائنٹ ہے اس چیپٹر میں، وہ ہے چراغ جلانا قبروں میں، بتیاں یا چراغ جلانا، صحیح ہے جی؟ بتائیے بھائی کیا مطلب چراغ جلانا، بتیاں چراغ؟ جی دیے جلانا، کیوں؟ کیونکہ خبر میں اندھیرا رہتا، قبر میں اندر اندھیرا رہتا ہے، اس لیے بولے کہ چلو بھائی ذرا دیے ہوئے جلا لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ قبر والے کو روشنی ملے گی، کم سے کم دنیا میں اتنی روشنی دے کر گیا بیچارہ، گھر بنایا، گھٹے بنایا، آج بیچارہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کو جو ایسے ہی چھوڑ دیں گے ہم؟ دعا ٹھیک ہے، اچھا دعا سے روشنی ہوگی، لوگ جلاتے ہیں پتہ نہیں کس غرض سے جلاتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں جلانا چاہیے۔ دیے جلانا، چراغ جلانا بالکل جائز نہیں، بدعت سنت کے خلاف ہے، نہ صحابہ کا عمل رہا ہے، نہ کسی طریقے سے یہ چیز صحیح ہے عقل، ٹھیک ہے؟ تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، دیے چراغ جلانا یہ بعد کی لوگوں کی ایجاد کردہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا واجب ضروری، ٹھیک ہے؟ یہ چند مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں چند مسائل ہیں، لیکن پورا مراجعہ ہو گیا ہے۔ آخر میں ہم نے بدعتیں بیان کی تھی، وہ تو بہت ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو چیزیں ابھی بتائی گئی یہ سب حدیثوں سے ثابت ہیں جتنے چیپٹرز میں، اس سے ہٹ کر جو کام ہوتے ہیں وہ بدعت ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے 7واں 10واں 40واں اور برسی، مرنے کے 7ویں دن جو ہے خاص طور سے عبادت کی جاتی ہے، کھانا کھلاتے پتہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے 10واں مناتے ہیں، 10 دن کے بعد میت یاد آ جاتا ہے، پھر مہینہ، پھر سال، برسی۔ آج ہمارے والد صاحب کی برسی ہے، کیا ہوتا ہے برسی؟ کریکٹ 1 سال ہو گیا، بس ابا کو کریکٹ کیا ہے 1 سال، تو 1 سال میں کیا کرنا؟ 1 سال خوب بدماشی کرے، ابا یاد نہیں ہے 1 سال، کیا محبت ہے ابا سے، برسی میں یاد ہے۔ برسی میں کیا کرتے ہیں ویسے؟ کھانا کھلاتے ہیں، فاتحہ دلاتے، کھانا کھلاتے، دعائیں، یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، اس بات کو ذہن میں رکھیے، کوئی بھی کام کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جیسا بہت ساری بدعتیں ہیں، یہ جتنی چیزیں ہیں اس کے خلاف بدعتی شروع سے لے کر آخر، مریض میت کے گھر میں جا کے زور زور سے رونا، چیخنا، چلانا، گریبان پھاڑنا، گالوں کو پیٹنا، جہالت کی باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ سب صحیح نہیں ہے، اور اشعار پڑھنا اس کے محاسن میں، یہ فلاں کرتا تھا، ایسا تھا، ٹھیک ہے؟ عورتیں رو رہی ہیں تو ان کے ساتھ اور چیخ کے رو رہے ہیں، وہ نہیں وہ رونے کو ایک سنت بنا دی گئی، نہیں رونا، سب مل کے رونا، ایک ساتھ زور زور سے رونا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کھانا کھلانا، میت والے جو ہے لوگوں کو کھانا بھی بنا کے کھلا رہے ہیں، یہ سب بھی صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قبر پر پھول ڈالنا، قبر پر پختہ بنانا، لکھنا، یہ تو بتا دیا میں، ٹھیک ہے؟ یا جنازہ جب لے جا رہے ہیں تو آپ وہ پڑھتے ہوئے لے جا رہے ہیں، کیا کوئی خاص دعا؟ کیا اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ مجھے کان میں یاد ہے کہ بچپن میں میں یاد ہو گئے تھے یہ لوگوں سے سن کے، اچھا ہوا بڑے ہونے کے بعد علم ملا، ورنہ وہی اللہ بڑا خطرناک تھا مسئلہ، بیٹھ کے لوگوں کو بدعت کی دعوت دیتا ہوں، اللہ بچا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ بدعت اور شرک سے بچا، بہت خطرناک چیز ہے شرک اور بدعت، علم نافع بہت ضروری۔ تو بہرحال یہ مانا جاتا، تو اور بھی بدعتیں ہیں جو کی جاتی ہیں، بہت ساری، حدیث اور حرج کہتے ہیں تو بہت زیادہ ہے جو ہمارے یہاں خاص طور سے کی جاتی ہیں، یہ سب غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، خاص طور سے جمعے کے دن جا کر والدین کی قبرستان کی زیارت کرنا وغیرہ، یہ سمجھنا ہے، یہ مخصوص کرنا دنوں کو، رمضان کو، مہینوں کو یا دنوں کو زیارت کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور قبرستان کی زیارت جائز ہے، قبر کی نہیں ہے، ایک قبر جہاں ہوتی ہے، اس کا بھی آپ خاص خیال رکھیں، ذہن میں رکھیں اس کو۔ تو یہ دورہ الحمدللہ یہاں پر آ کر ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آئے گا پورا؟ الحمدللہ ریکارڈنگ موجود ہے، سلسلہ جاری رہے گا۔ خوشخبری یہ ہے کہ آئندہ ہفتہ چھٹی ہے، ہالیڈے،
نیکسٹ جمعہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے راحت کا جمعہ رکھا ہے. کیا بولو راحت؟ سو جائیے. کب تک؟ صبح 9 بجے تک سوئے. وہ 11 بجے تک سوئیے، ورنہ پھر اس کے بعد والا جمعہ دورہ شروع ہوگا پھر 11 بجے تک سو جائے گا. تو سونے کے لیے چھٹی ہے، بلکہ چھٹی ہے کہ اگر آپ کو مکہ جانا ہے اس دن جمعہ، مدینہ جانا ہے، اب چلے جائیں. ہمارے ساتھ جو جائیں گے وہ الگ جائیں گے. آپ ایسی اپنی فیملی کے ساتھ خود اکیلے جانا چاہ رہے ہیں، میں میری بیوی میرے بچے جائیے آئندہ جمعہ. یا آئندہ جمعہ کوئی بھی کام ہے آپ کے کر لیجیے، اس کے بعد نہیں ملے گا صبح ٹائم. اس کے بعد والا جمعہ انشاءاللہ خوشخبری ایک بہت بڑی وہ ہے 15 علمی نیا دورہ، ایک زبردست ٹاپک پر جس کو چھپا کے رکھا ہے. جی ہم آپ کو نہیں معلوم، شاید سال بھر کے ٹاپکس دے دیے ہم نے دعویٰ سینٹر سیکرٹری سے مت مل لیے، پتا چل جائے گا. 16 یعنی رمضان تک نا، رمضان جو آئے گا، بلکہ رمضان کے بعد بھی اینڈ آف دا ایئر ہے، سال کب ختم ہو رہا ہے؟ ابھی شروع نہیں ہوا نا، شروع ہو کے 2 مہینے ختم، تیسرا مہینہ چل رہا ہے. ارے پرسوں ہیپی نیو ایئر تھی نا. ارے نہیں غلط تھی، وہ ذاتی ویڈیو پہ دیکھ لیجیے آپ، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے ہیپی نیو ایئر. ہم کہہ رہے تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول کا. اس طریقے سے سال بھر ہر مہینہ جو ہے یا دورے ہیں مسلسل انشاءاللہ. 15واں علمی دورہ انشاءاللہ. یہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی ڈیٹیلز کہاں ملیں گی آپ کو؟ فیس بک پر جو ہمارا پیج ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری چیزیں ملتی ہیں. تو آئندہ جمعہ چھٹی ہے، آپ لوگ مت آئیے، غلطی سے آئیں گے مت آئیے. اور آپ میں سے اگر کسی کے رشتہ دار وغیرہ ہیں تو آئندہ جمعرات الخبر میں ہمارا پروگرام ہے، شام کے بعد الخبر میں کمنگ تھرسڈے جو ہے رات میں الخبر میں پروگرام ہے. اور جمعے کو ہو سکتا ہے ہمارا خطبہ جبیل میں کسی کمپنی میں دیا جائے گا انشاءاللہ. میں جمعہ جبیل میں رہوں گا انشاءاللہ. اور جمعرات کی رات جو ہے الخبر میں پروگرام ہے، میرا سفر ہے اسی لیے، اور یہ دورہ بھی ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ. اور وہ جو ساری ڈیٹیلز ہے مدینہ وغیرہ کی سب فیس بک پر، فیس بک کنٹینیو دیکھتے جائیے، ساری چیزیں آپ کو ملتی جائیں گی خبریں وہاں پر انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اسی کے ساتھ جو ہے یہ دورہ بھی ختم ہو گیا، اور باقی باتیں آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. آئندہ جمعے کے بعد والے جمعے یہی تعداد اور اس سے زیادہ رہیں گے، زیادہ ضرور آنا. بہت اہم ہے. اور مقدمہ ایک نیا دورہ میں نے کہا نا، بہت اہم دورہ ہوگا انشاءاللہ، بہت اہم دورہ. اپنی ماں بہنوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ضرور تشریف لائیں. ٹھیک ہے. وقت ہو چکا ہے میلاد النبی آنے والی لوگوں کے بعد. کب آتی ہو؟ 12 ربیع الاول. اس کے بارے میں ایک ویڈیو کلپ تیار ہونے والی ہے انشاءاللہ. تو آپ جو ہے اس میں دیکھ لیں 15 منٹ کی انشاءاللہ ایک کلپ تیار کریں گے ہم، جس میں جو ہے میلاد النبی کے بارے میں ضروری باتیں ڈال دی جائیں گی انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو کل وہ چیز ہو جائے گی انشاءاللہ. اور وہ کال ٹو اسلام بتایا تھا اس سے. اور یہ بھی جو ہے فیس بک پر ڈال دیں گے، وہاں وہ دیکھ لیں. وہ بھی فیس بک پر ساری چیزیں ہوں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہ یوٹیوب پر بھی بھائی ڈالتے ہیں، تو یہ چیز وہاں آپ کو مل جائے گی. میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے؟ نہیں منانا چاہیے تو کیوں؟ منانا چاہیے تو مثلا نہیں منانا چاہیے، کیوں نہیں منانا چاہیے؟ یہ غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ یہ آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے. ابھی اتنا بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، ابھی صرف ابھی کے لیے جو ابھی لوگ ابھی سننا چاہتے ہیں. ابھی یہ غلط ہے، کئی اعتبار سے یہ غلط ہے. نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث. 1 منٹ میں بتا سکتے ہیں. بعض لوگ بولیں گے آن لائن بھی ہے نا، بولیں گے ابھی بتا دیں آپ، پتا نہیں ہم رہے ہیں. تو مختصر یہ کہ نہیں منائیے، مت منائیے آپ میلاد النبی. جو لوگ مناتے ہیں غلط کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ محبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. محبت کی اتباع کا نام ہے اور یہ اتباع نہیں ہے. چوتھے اس لیے کہ تاریخ میں اختلاف ہے. آپ 12 کو منائیں گے، ہو سکتا ہے وہ 9 تھی، ہو سکتا ہے وہ 8 تھی، ہو سکتا ہے وہ 10 تھی، ہو سکتا ہے وہ 11 تھی، ہو سکتا ہے وہ 5 تھی. تاریخ میں بڑا اختلاف ہے، کوئی ایک پکی تاریخ نہیں ہے. جو زیادہ قریب قول ہے وہ 9 ہے اور وہ بھی نہیں. اور 5واں اس لیے بھی مت منائیے کیونکہ جس دن پیرنٹس کی پیدائش ہوئی اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے. اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور شام میں آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو وہ گھر کا خوشی کا ماحول باقی رہے گا یا غم؟ یا ایک ہی وقت میں ایک ہی دن میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو ہاسپٹل سے فون آیا کہ آپ کو ماشاءاللہ مبارک ہو بیٹا ہوا ہے یا مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، آپ ماشاءاللہ بہت خوش ہو گئے. آپ گھر میں گئے، امی ابا کو سب کو بتایا ماشاءاللہ
والد صاحب کا انتقال ہو گیا یا والدہ کا انتقال ہو گیا، تو دو چیزیں جمع ہو جائیں تو پوری دنیا سے پوچھ لیا عقل کیا کہتی ہے، آدمی خوشیاں منائے گا یا جو ہے اس کی زندگی میں غم ہوگا، لیکن یہاں غم منانا بھی نہیں ہے یہ کہ چلو جو ہے ہم غم کا دن منائیں گے، کوئی مخصوص قسم کی عبادتیں کریں گے، نہیں میرے بھائی۔ اگر میلاد النبی کی کوئی اہمیت ہوتی تو ہجرت سے تاریخ نہیں جڑائی جاتی، ہجرت سے اس کا آغاز نہیں ہوتا تاریخ اسلام کا، بلکہ اسلامی تاریخ بنائی جاتی میلاد سے، جبکہ ہم کو معلوم ہے 1435 کیا ہوتا ہے، ہجری یا میلادی؟ ہجری بولتے ہیں، ہجرت کی اہمیت ہے۔ تو یہ تمام ہے، اور اس کو جو ہے 700 سال کے بعد شروع کیا گیا، اور شروع کرنے والے بنو عبید قدار ہیں جو رافضی اور شیعہ ہیں، ان لوگوں نے شروع کیا تھا اس کو، اور دنیا میں پھیل گئی وہ چیز۔ لہٰذا یہ ان تمام اعتباروں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ چیز کسی بھی اینگل سے جائے نہیں۔ ہاں پیر کے دن رسول کی پیدائش ہوئی، ہر پیر کو آپ روزہ رکھیے، سنت ہے ہر پیر کو روزہ رکھنا، لیکن تاریخ پتہ نہیں کون سی تھی پکی، اگر 9 تھی مان بھی لیا جائے، جو زیادہ قریب قول ہے تب بھی جشن منانا یا خوشیاں منانا نہیں ہے۔ اور دیکھیے خلاف سنت عمل ہوتا ہے تو اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس میں جو ہے کافروں کی مشابہت ہے، اور اس میں جو ہے مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، اور اس میں بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام نے حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ تعالیٰ ہمیں سنت کا پابند بنا دے اور بدعت سے اجتناب کرنے کی توفیق دے، ہر قسم کی بدعت ہو سکتی زندگی کو دور دے۔ جو حاضری لے لیں وہ حاضری ضرور لگا دیں، خواتین میں بھی انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس پڑھ لیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔